تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ التکویر بسم اللہ الرحمن الرحیم نام پہلی آیت میں کورت باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ مذکور ہے جس کا مصدر تکویر ہے، یہی اس سورت کا نام ہے۔ زمانہ نزول آیات کا اسلوب گواہی دے رہا ہے کہ یہ آغاز رسالت کے عہد میں نازل ہوئی، نیز جن دو مسئلوں قیامت اور رسالت کو یہاں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ مضامین قیامت اور رسالت کے بارے میں ہی یہاں دلائل و شواہد ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جب یہ موجودہ نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا، نہ چرخے نیلو فری رہے گا، نہ مہر و ماہ کی تابانیاں رہیں گی، اور نہ ان گنت ستارے چمکتے رہیں گے۔ فلک بوس پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں غبار کی طرح اڑنے لگیں گے، چرند و پرند کی حالت دیدنی ہوگی۔ اس کے بعد اس کے دوسرے مرحلے کا ذکر فرمایا گیا، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ہر چیز اپنی اپنی قبروں سے زندہ و بیدار اٹھ کھڑی ہوگی، اور سب کو بارگاہ خداوند ذوالجلال میں محاسبے کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ ایک طرف آنکھوں کے سامنے دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، دوسری طرف جنت اپنی تمام زینت اور آرائش کے ساتھ بندگان خدا کے لیے چشم بارا ہوگی۔ ذکر قیامت کے بعد رسالت کا تذکرہ فرمایا، پہلے متعدد قسمیں کھائیں، پھر بتایا کہ حامل قرآن اللہ کا رسول ہے۔ یہ کلام جو وہ تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، یہ نہ اس نے خود تالیف کیا ہے اور نہ کسی نے اسے سکھایا اور پڑھایا ہے، بلکہ ایک معزز و محترم فرشتہ جس کی امانت و دیانت ہر شک اور شبے سے بالا تر ہے، وہ فرشتہ اللہ کی جناب سے لے کر آیا ہے۔ اے نادانو، اس چشمہ شیریں کو چھوڑ کر تم شراب کے پیچھے کیوں دوڑے جا رہے ہو؟ ذرا ہوش سے کام لو، اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔